اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری بحث فصل رابع اصالت وجود و اعتباریت ماہیت کے بارے میں تھی، اور اس کے اندر جو بیان کرنے والے مطالب ہیں وہ مباحث ہیں، ان کو بعض عناوین اور مطالب کی شکل میں ان کی فہرست کو ذکر کیا گیا۔ اس کے علاوہ مطلب اول کہ جو اہمیت ہے بحث اصالت وجود و اعتباریت ماہیت، مطلب دوم تاریخچہ مختصر ہے بحث اصالت و اعتباریت، اور مطلب سوم کے بعض حصے یا بعض جو شعبہ ہے اس کو جو ہے بیان کیا جا چکا ہے۔ یہاں تک ہماری بحث پہنچی تھی کہ اصطلاح یا کسی بھی علم کی جو اصطلاحات ہوتی ہیں ان اصطلاحات کے اندر تحول رونما ہوتا ہے، اور وہ اصطلاحات بھی ایک انسان زندہ کی طرح ان کا بھی ایک پیدائش ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سے وہ اصطلاحات ایک شیر خارگی کا زمانہ ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح سے بچپن اور ان کی جوانی و شباب اور ان کی پختگی و عروج کا زمانہ ہوتا ہے۔ اسی مبنی اور اسی مطلب کی اساس پر ہم اصالت و اعتباریت کی جو دو اصطلاحات اس بحث کے مبادئ تصوری میں سے ہیں ان کو دیکھ رہے تھے اور ان کا مطالعہ کر رہے تھے۔ جس طرح سے کہ عرض کیا گیا کہ بحث اصالت و اعتباریت کا آغاز جناب شیخ اشراق شیخ شہاب الدین سہروردی سے ہوتا ہے، اور انہوں نے سب سے پہلی مرتبہ جو ہے وہ بحث اصالت و اعتباریت کو تفصیل کے ساتھ اور التفاتاً اس کو ایک عنوان قرار دے کر اور اس کو ایک بحث قرار دے کر انہوں نے اپنے مکتب کے اندر ذکر کیا، اور اپنے مکتب کی اساس اصالت ماہیت کو قرار دیا۔ شیخ اشراق نے کلمہ اصالت و اعتباریت سے استفادہ کیا ہے، اور انہوں نے اصالت و اعتباریت کا معنی بھی بیان کیا، یعنی ان کے کلام کے جو لوازمات ہیں، ان کے کلام کا جو سیاق و سباق ہے، ان کے کلام کے جو دیگر قرائن ہیں، ان کے ذریعے سے بخوبی اصالت و اعتباریت کا معنی استخراج کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے جو حکمائے مشاء پر اشکالات کیے ہیں، اور حکمائے مشاء کو اس وجہ سے کہ وہ وجود اور ماہیت دونوں کو خارج میں مانتے ہیں اصالت ہمہ قرار دیا، اور پھر آ کر انہوں نے اپنا جو نظر مختار اور ان کا جو مذہب مختار ہے اس کی اساس پر ماہیت کو اصیل، یعنی وہ شے کہ جو ذہن کے علاوہ خارج میں بھی موجود ہے، اور وجود کو اعتباری یعنی ذہنی محض قرار دیتے ہیں۔ لہٰذا یہاں سے ہمارے سامنے خود ایک کلمہ اصالت کا بھی معنی سامنے آتا ہے کہ شیخ اشراق کی نگاہ میں اصالت یعنی وہ شے، وہ حقیقت کہ جو ذہن کے علاوہ خارج میں واقعیت ہو، جو ذہن کے علاوہ خارج میں اشیاء کو تشکیل دیتی ہے، جو ذہن کے علاوہ خارج میں واقعیت، ہستی اور موجودیت جس کی وجہ سے ہے وہ شے اصیل ہے، اور شیخ اشراق کی نگاہ میں وہ ماہیت ہے۔ اس کے علاوہ اعتباری کا معنی وہ ذہنی محض کرتے ہیں، یعنی ان کی نگاہ میں اعتباری یعنی جو چیز ذہنی محض ہو اور خارج میں کسی بھی قسم کا تحقق نہ رکھتی ہو، اس کو جناب شیخ اشراق ایک امر اعتباری قرار دیتے ہیں، اور اسی اساس پہ وجود کو اعتباری یعنی ذہنی محض قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک وجود کیا ہے؟ یعنی ماہیت کا ماہیت موجودہ، یعنی یہ ماہیت کی جو موجود ہے، اس ماہیت موجودہ سے ہم وجود کو انتزاع کرتے ہیں، اور مفہوم وجود ذہن میں آتا ہے۔ لیکن ان سے پوچھے خارج میں آیا کوئی شے، کوئی حقیقت بنا میں وجود موجود ہے؟ وہ کہتے ہیں خارج میں وجود موجود نہیں ہے، خارج میں وجود نامی کوئی حقیقت تحقق نہیں رکھتی ہے، بس خارج سے وہ وجود کے مکمل طور پہ منکر ہے۔ اور اسی وجہ سے یہاں سے ہم نے کہا کہ یہ جو ہے وہ معنی اصالت و اعتباریت، یعنی ایک معنی اصطلاح ہے اصالت و اعتباریت ہے۔
شیخ اشراق نے جب یہ معنی اصالت و اعتباریت بیان کیا تو ان کے اوپر بعض اشکالات پیش آئے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ وجود خارج میں نہیں ہے، بلکہ اسی ماہیت سے ہم مفہوم وجود انتزاع کرتے ہیں۔ اسی ماہیت کی یہ حالت کہ یہ خارج میں تحقق رکھتی ہے، اسی سے مفہوم وجود انتزاع کرتے ہیں، لیکن خود وجود نامی کوئی حقیقت خارج میں نہیں ہے۔ اس سے ان پر یہ اشکال لازم آتا ہے، یعنی جو حکماء نے اشکال کیا، بعد والے حکماء نے شیخ اشراق پہ اشکال کیا کہ خوب اگر ماہیت بما ہوا ماہیت سے آپ مفہوم وجود انتزاع کرتے ہیں تو ہر قسم کی ماہیت سے تو ہم مفہوم انتزاع نہیں کرتے، مفہوم وجود انتزاع نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، یہ کتاب ہے، شیخ اشراق کہتے ہیں یہ کتاب میں ماہیت کتاب اصیل ہے، کہ یہاں پر ماہیت کا بھی معنی انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے کہ ماہیت سے کیا مراد ہے، ماہیت کا کیا معنی ہے، اس کو بھی بیان کریں گے۔ شیخ اشراق کہتے ہیں کہ ماہیت کتاب اصیل ہے اور وجود اعتباری ہے۔ ان سے پوچھیں وجود کے اعتباری ہونے کا کیا معنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس ماہیت کتاب سے میرے ذہن میں مفہوم وجود آتا ہے، لیکن خارج میں، ہستی میں، حقیقت میں یہاں پر وجود نام کی کوئی شے موجود نہیں ہے، صرف اور صرف ماہیت ہے، صرف اور صرف کتاب ہے، لیکن موجود یا وجود نام کی کوئی شے خارج میں نہیں ہے، بلکہ وجود صرف اور صرف ایک امر ذہنی ہے، مفہوم وجود صرف اور صرف ذہن میں حاصل ہوتا ہے۔ یہاں پہ ان پہ اشکال کیا گیا کہ یہ کتاب پہلے موجود نہیں تھی، معدوم تھی، پھر یہ کتاب موجود ہوتی ہے۔ دونوں صورتوں میں اس کا کتاب ہونا تو محفوظ ہے، یعنی یہ کتاب اس صورت میں کہ جب معدوم ہے تب بھی کتاب ہے، اور اس صورت میں کہ جب موجود ہے تب بھی کتاب ہے، لیکن ایک حالت میں ہم اس سے مفہوم وجود انتزاع کرتے ہیں، اور وہ کون سی حالت ہے؟ جب یہ کتاب خارج میں موجود ہے، اور ایک اور حالت میں کہ جب یہ کتاب خارج میں موجود نہیں ہے، مفہوم وجود انتزاع نہیں کرتے۔ بس آپ یہ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ مفہوم وجود جس چیز سے حکایت کرتا ہے وہ صرف ایک امر ذہنی ہے، خارج میں کوئی منشا نہیں رکھتا، کوئی منشا انتزاع نہیں ہے؟ بس یہ نہیں ہو سکتا کہ خارج میں اس کتاب کے اوپر متعدد حالات پیش آ رہے، اس کتاب میں تحول اور تغیر رونما ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ایک حالت میں ہم اس سے مفہوم وجود انتزاع کرتے ہیں، لیکن ایک اور حالت میں مفہوم وجود انتزاع نہیں کرتے۔ لہٰذا ان بعد والے حکماء نے آ کے اشکال کیا کہ آپ وجود کو جو ایک امر اعتباری، ایک امر انتزاعی، ایک امر ذہنی محض جو قرار دے رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ کیونکہ یہی ماہیت بعض ایسی حالت میں ہوتی ہے کہ اس سے مفہوم وجود انتزاع کیا جا سکتا ہے، لیکن بعض اوقات یہی ماہیت جو خارج میں ہے وہ ایک ایسی حالت میں ہے کہ اس سے مفہوم وجود انتزاع نہیں ہوتا۔ بس یہ جو مفہوم وجود کا انتزاع کرنا، یہ خارج کے ساتھ مکمل طور پہ غیر مربوط نہیں ہے، بلکہ خارج کے ساتھ ایک عمیق اور ایک بہت ہی وسیع اور عمیق ارتباط رکھتا ہے۔ لہٰذا یہ جو آپ کہتے ہیں کہ مفہوم وجود اعتباری ہے یا حقیقت وجود اعتباری ہے، یعنی صرف ذہنی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ انہی اشکالات کی اساس پر جو تحول اول رونما ہوا، یعنی پیدائش کے بعد سے اصطلاحات کے اندر اصطلاح اعتباریت و اصطلاح اصالت کے اندر جو پہلا تحول رونما ہوا، انہی اشکالات کے بعد سے رونما ہوتا ہے۔ یہ تحول جناب سید سند سید صدر الدین دشتقی شیرازی کہ جو مکتب شیراز کے ایک نامور فیلسوف تھے، ان کی جانب سے یہ تحول رونما ہوا۔ انہوں نے انہی اشکالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ معنی اصالت و معنی اعتباریت جو شیخ اشراق نے کیا تھا اس کو ارتقا دیتے ہیں، اور اس کو مزید ایک بالا اور ایک جو ہے بالاتر و ارتقا یافتہ معنی دیتے ہیں۔ اصالت کے معنی کو وہی قرار دیتے ہیں جو شیخ اشراق نے قرار دیا، یعنی امر اصیل شیخ اشراق کی نگاہ میں وہ شے ہے کہ جو ذہنی ہونے کے علاوہ،
ذہن میں بھی ہو اور خارج میں بھی واقعیت ہو، خارج میں بھی اس نے متن خارج کو پر کیا ہوا، اور وہ شیخ اشراق کی نگاہ میں ماہیت ہے۔ جیسے یہ لکڑی جو ماہیت ہے، یا پتھر جو ماہیت ہے، انسان جو ماہیت ہے، ذہن میں بھی موجود ہے، اس کا تصور ذہن میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ خارج میں بھی یہ ساری کی ساری ماہیات موجود ہیں۔ جناب سید سند آ کر اعتباریت کے معنی کو متحول کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ معنی کہ جو جناب شیخ اشراق نے کیا تھا، یعنی اعتباری بمعنی ذہنی محض، اس سے بالاتر معنی ہے کہ اعتباری وہ ہوتا ہے کہ جو درست خارج میں خود وہ شے موجود نہیں ہے۔ وہ جو امر اعتباری ہے وہ خود امر اعتباری خارج میں موجود نہیں ہے، لیکن اس کا منشأ انتزاع وہ حتماً خارج میں موجود ہوتا ہے، جس سے یہ امر اعتباری ذہن میں آتا ہے۔ یعنی شیخ اشراق نے امر اعتباری کو ذہنی محض قرار دیا، اور خارج سے کسی بھی قسم کا تعلق، کسی بھی قسم کا ارتباط اس امر اعتباری کے ساتھ قرار نہیں دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ امر اعتباری ذہنی محض ہے، جو خود بھی خارج میں نہیں ہے اور اس کا منشأ انتزاع بھی خارج میں نہیں ہے۔ جناب سید سند آ کر اس معنی کو ارتقا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب شیخ اشراق معنی اعتباری یہ ہے کہ وہ شے کہ جو خود حقیقت میں وہ شے خود خارج میں نہیں ہے، لیکن اس کا منشأ انتزاع خارج میں ہے، اور اسی منشأ انتزاع سے ہمارا ذہن مفہوم وجود یا اس شے کا جو مفہوم ہے وہ انتزاع کرتا ہے۔ لہٰذا یہ جو ہم بعض حالات میں ایک ماہیت سے موجودیت کو انتزاع کرتے ہیں، وجود کو انتزاع کرتے ہیں، مفہوم وجود کو حاصل کرتے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ اس مفہوم وجود کا منشأ انتزاع وہ ماہیت موجودہ ہے۔ لیکن اگر وہ ماہیت معدوم ہو جائے، آپ اس انسان کو ختم کر دیں، آپ اس انسان کو معدوم کر دیں، اس ماہیت کو معدوم کر دیں، اس صورت میں اب چونکہ منشأ انتزاع بھی ختم ہو گیا، اب مفہوم وجود ہم خارج سے انتزاع نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جناب سید سند نے کیا کہا کہ اعتباری وہ شے ہے کہ جو خود خارج میں موجود نہیں ہے، لیکن اس کا منشأ انتزاع خارج میں موجود ہوتا ہے۔ چونکہ جناب سید سند بھی شیخ اشراق کی مانند اصالت ماہوی تھے، ماہیت کو اصیل قرار دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ خارج میں واقعیت و حقیقت صرف ماہیت ہے، ماہیت کے علاوہ خارج میں کوئی شے حقیقت واقعیت نہیں رکھتی، صرف خارج میں واقعیت ماہیت ہے۔ وجود ایک امر اعتباری ہے، اس معنی میں اعتباری ہے کہ یہی جو ماہیت موجودہ ہے، یہ جو کتاب موجودہ ہے، یہ جو لکڑی موجودہ ہے، انسان موجودہ، یہ ماہیات اس حالت میں ہیں، اس طرح سے ہیں کہ یہ مفہوم وجود کے لیے منشأ انتزاع بنتے ہیں۔ لیکن آیا خارج میں خود حقیقت وجود موجود ہے؟ جناب سید سند اس کے منکر ہیں کہ خارج میں وجود نام کی کوئی حقیقت اور کوئی شے موجود نہیں ہے۔ یہ اصطلاح اصالت و اعتباریت میں پہلا تحول رونما ہوا، اور یہاں پر معنی اعتباریت نے ایک ارتقا کیا۔ اس کے بعد سے اسی اصطلاح کے اندر، یعنی ان دو اصطلاحات کے اندر، دوسرا تحول جو رونما ہوتا ہے وہ جناب ملا صدرہ مؤسس مکتب حکمت مطالعہ کی جانب سے رونما ہوتا ہے۔ ملا صدرہ اپنی تحقیقات اصالت وجود کی اساس پر و اعتباریت ماہیت کے اساس پر انہوں نے اصالت و اعتباریت کا ایک اور معنی کیا کہ جو معنی اگرچہ شیخ اشراق اور جناب سید سند کے معنی کے ساتھ ارتباط رکھتا ہے، لیکن اسی معنی کی ایک مزید ارتقائی یافتہ شکل ہے، اور انہی دونوں اصطلاحات کا شباب کہہ سکتے ہیں یا عروج کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آ کر یہ دو اصطلاحات اصالت و اعتباریت مستقر ہو جاتی ہیں، اور یہیں پہ آ کر یہ اصالت و اعتباریت کی اصطلاحات یہ استقرار پاتی ہیں۔ جناب ملا صدرہ اس مطلب میں دقت کرتے ہیں توجہ کے ساتھ کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ وجود خارج میں موجود نہیں ہے، یعنی امر اعتباری چاہے جو بھی ہو،
ہمیں اس سے سروکار نہیں کہ وجود اعتباری ہے، ماہیت اعتباری، فی الحال اس نظام سے اس مقام پہ سروکار نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ معنی اصالت کیا ہے، معنی اعتباریت کیا ہے، اعتباریت و اصالت کس معنی میں استعمال ہوتے ہیں، ہمیں اس سے سروکار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ اصالت یعنی وہ شے جو ذہن کے علاوہ خارج میں بھی موجود ہے، اور اعتباری یعنی وہ شے کہ جو منشأ انتزاع در خارج رکھتی ہے لیکن خود وہ شے خارج میں موجود نہیں ہے۔ یہ معنی اعتباری آپ نے کیا۔ جناب ملا صدرہ کہتے ہیں کہ اگر دقت کریں ہم اسی معنی میں، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ شے جس کو آپ اعتباری قرار دے رہے ہیں خود خارج میں موجود نہ ہو اور ہمیں مفہوم اعتباری یا مفہوم وجود دے رہا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی خود وہ حقیقت، خود وہ ہستی، خود وہ شے خارج میں موجود نہیں ہے لیکن ہم اسی شے سے اس کا مفہوم انتزاع کر رہے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی جناب ملا صدرہ کا جو اساسی نقطہ ہے، جو اساسی ان کا محتویٰ ہے جس کی جانب وہ توجہ کر رہے ہیں اور جس کو وہ یہاں پر بیان کرنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ معرفت اسلامی کی جو اساس ہم نے پہلے بیان کی تھی کہ ہمارا ذہن حالت انفعال رکھتا ہے، ہمارا ذہن منفعل از خارج ہے، ہم خارج سے منفعل ہیں۔ اس انفعال کی اساس پر یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی شے سے، ایک ہی جہت سے ہم دو مفاہیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن یہ ممکن ہے کہ ایک ہی شے اس کے متعدد جہات ہیں۔ ایک جہت وجود ہے جو واقعاً خارج میں ہے، بس خود وجود خارج میں ہے۔ ایک جہت ماہیت ہے جو واقعاً خارج میں موجود ہے اور اس سے مفہوم ماہیت انتزاع کرتے ہیں۔ پس جو جہت ہمیں مفہوم وجود دیتی ہے وہی جہت مفہوم ماہیت نہیں دیتی، لہٰذا خارج میں وجود غیر از ماہیت ہے، خارج میں وجود یا امر اعتباری موجود ہے، امر اصیل بھی خارج میں موجود ہے۔ بس جناب ملا صدرہ وہ یہ کہتے ہیں کہ خارج اس طرح سے نہیں ہے کہ امر اعتباری وہ ہے کہ جس کا منشأ انتزاع خارج میں، اور وہ منشأ انتزاع یہی ماہیت ہے۔ اسی ماہیت کی جس جہت سے آپ ماہیت کو انتزاع کر رہے ہیں، سید سند کہتے ہیں کہ وہی جہت منشا بنتی ہے کہ ہم اس سے مفہوم وجود کو بھی انتزاع کرتے ہیں، وگرنہ وجود نام کی کوئی حقیقت خارج میں موجود نہیں ہے۔ جناب ملا صدرہ اس چیز کے مخالف ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ خود امر اعتباری خارج میں موجود نہ ہو، امر اعتباری اصلاً خارج میں نہیں ہے، اور آپ اسی ماہیت سے جس جہت سے مفہوم ماہوی انتزاع کر رہے ہیں اسی جہت سے آپ مفہوم وجود بھی انتزاع کر رہے ہو، یعنی جس جہت سے اس امر اصیل کو انتزاع کر رہے ہیں اس مفہوم کو انتزاع کر رہے ہیں جو امر اصیل سے حکایت کر رہا ہے، اسی جہت سے آپ ایک اور مفہوم انتزاع کریں جو امر اعتباری سے حکایت کرتا ہو۔ ملا صدرہ کہتے ہیں کہ یہ معرفت اسلامی کی جو اساس ہے، اصل انفعال، اس کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ ہم ایک ہی جہت سے، ایک ہی لحاظ سے دو مفاہیم کہ جو دو مفاہیم آپس میں تباین رکھتے ہیں، جو دو مفاہیم متکثر ہیں، انتزاع نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اس اساس پر آ کر وہ اعتباری کو بھی ایک امر خارجی قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اعتباری نہ صرف یہ کہ منشأ انتزاع خارج میں رکھتا ہو بلکہ اس سے بالاتر خود امر اعتباری بھی خارج میں موجود ہے۔ جس طرح سے امر اصیل خارج میں موجود ہے، امر اعتباری بھی خارج میں موجود ہے، لیکن یہاں پر آ کر نزاع ہے، یہاں پہ آ کر جو ہے محل نزاع ہے کہ دونوں چیز وجود بھی خارج میں ہے، ماہیت بھی خارج میں ہے۔ نہ شیخ اشراق کی طرح کہتے ہیں وجود امر ذہنی محض ہے، نہ سید سند کی طرح کہتے ہیں کہ وجود امر ذہنی ہے لیکن خارج منشأ انتزاع رکھتا ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وجود بھی خارج میں ہے، ماہیت بھی خارج میں ہے، دونوں خارج میں۔ یہاں پہ آ کر ہم اس مطلب کو روشن کرتے ہیں کہ کون سا اصیل ہے اور کون سا اعتباری ہے۔ اب آ کر ہم دقت کے ساتھ یہ دیکھتے ہیں کہ ملا صدرہ کی
امر اصیل اور امر اعتباری سے ان کی مراد کیا ہے، یعنی امر اصیل و امر اعتباری سے وہ کیا مراد لیتے ہیں، جبکہ دونوں کو وہ خارج میں معنی کر رہے ہیں، دونوں کے خارجی ہونے کے قائل ہیں، ان کی اس سے کیا مراد ہے، وہ اس سے کیا محتوا اور کیا معنی مراد لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ اصطلاحات سے، ہم اصطلاحات کے دریچے سے اور اصطلاحات کی قید سے نکلتے ہیں۔ ملا صدرہ کہتے ہیں کہ آپ نے اصل الواقعیت کو قبول کیا ہے، یعنی آپ سفسطی نہیں ہیں اور سفسطی سے جدا ہو گئے، آپ واقعیت کو قبول کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ نے واقعیت کو قبول کیا اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ واقعیت میرے نفس پر اثر ڈال رہی ہے، میں واقعیت سے منفعل ہوں، میں واقعیت سے حالت انفعال رکھتا ہوں، کہتے ہیں کہ یہیں پہ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ پس خارج عدم نہیں ہے، معدوم نہیں ہے، نیستی نہیں ہے۔ یعنی توجہ کے ساتھ اس مطلب کی طرف کہ جیسے ہی میں سفسطی سے جدا ہوا، میرے حواس فعال ہوئے، میرے قوائے ادراکی فعال ہوئے، وہیں پر میں خارج کے ساتھ منفعل ہوتا ہوں، میں واقعیت سے منفعل ہوتا ہوں۔ یہ جو واقعیت اور خارج سے منفعل ہوتا ہوں، یہیں پہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ خارج موجود ہے، معدوم نہیں ہے، نیستی نہیں ہے، یعنی ہیچ اور پوچھ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خارج میں کچھ بھی نہ ہو، سب کچھ میرا توہم، سب کچھ میرا شک اور میرا جو وہم و گمان ہے، بلکہ خارج موجود ہے، حقیقت رکھتا ہے اور واقعیت و ہستی رکھتا ہے۔ جب ہم اس فیصلے پر پہنچے، یہاں پر آ کر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو حقیقت خارج کو تشکیل دیتی ہے، اور کون سی ایسی چیز ہے کہ جو اسی خارج کی ایک صفت ہے، ایک خصوصیت ہے، خصوصیت خارجی ہے، خصوصیت واقعی ہے، نہ خصوصیت ذہنی۔ ایسے نہیں ہے کہ میرے ذہن میں یہ خصوصیت نہیں، بلکہ واقعاً خارج میں میرے ادراک، میری شناخت، میرے علم سے ماورا یہ خصوصیت خارج میں بھی موجود ہے، لیکن اس واقعیت کی حقیقت کو تشکیل نہیں دے رہی، بلکہ اس واقعیت کی خاصیت کے طور پہ، اس واقعیت کی ایک صفت کے طور پر موجود ہے۔ پس وہ جو شے خارج میں موجود ہے، لیکن واقعیت یا بتعبیر دیگر متن واقعیت، متن سے مراد یعنی عبارت والا متن نہیں، یعنی جو اس واقعیت کی حقیقت کو تشکیل دے رہی ہے، وہ شے کیا ہے؟ وہ جو بھی شے فعلاً ہمیں سے سروکار نہیں، وہ وجود ماہیت اس سے سروکار نہیں، جو بھی شے اس واقعیت کے متن کو تشکیل دے، اس واقعیت کی حقیقت کو تشکیل دے رہی ہے، وہ اصیل ہے۔ چاہے ادلہ ہمیں کہیں وجود اصیل ہے یا ماہیت اصیل، فی الحال اس سے سروکار نہیں ہے۔ بس جناب ملا صدرہ اصالت کا معنی یہ کہتے ہیں کہ وہ حقیقت، وہ شے کہ جس کی اساس پر واقعیت ہو رہی ہے، جو حقیقت آ کر نفی سفسطہ کرتی ہے، عدم سے اشیاء کو باہر نکالتی ہے، یعنی ماہیات کو و اشیاء کو موجود کرتی ہے، اشیاء کو عدم سے باہر نکالتی، نیستی سے باہر نکالتی ہے، جو بھی حقیقت اس طرح کی ہو وہ اصیل ہے۔ اور جو شے کہ وہ بھی خارجی ہے، وہ اصل ہستی، اصل حقیقت واقعیت کو تشکیل نہیں دیتی، اصل واقعیت کو تشکیل نہیں دے رہی، لیکن اسی واقعیت کی ایک صفت ہے، اسی واقعیت کی ایک خاصیت ہے، اسی واقعیت کی ایک صفت انتزاعی، کہ انتزاعی کا بھی معنی کیا جائے گا، اس طرح کی حالت رکھتی ہے، وہ جو ہے اعتباری ہے۔ یہاں پر بعض اساتید ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ وہ مثال تشبیہ ہے صرف، یعنی تشبیہ معقول بے محسوس ہے، یعنی اس مطلب کو مزید روشن کرنے کے لیے ایک تشبیہ پیش کی جاتی ہے، ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ اس مثال کے بعض آفات ہیں، اس مثال کو بعینی ہی اسی طرح سے نہیں لینا، کیوں؟ کیونکہ اس مثال کی بعض آفات ہیں، اور وہ یہ ہے، آپ ایک مجسمہ بناتے ہیں، مثال کے طور پہ لکڑی کا یا کسی بھی چیز کا، مثال کے طور پہ دھات کا یا لوہے کا ایک مجسمہ بنائے، گھوڑے کا ایک مجسمہ جو لوہے کا بنا ہوا ہے،
اس مجسمے کو اگر مطالعہ کریں، اس مجسمے کو اگر دیکھیں، اس پورے پیکر کو، یہ جو پورا پیکر ہے، یہ جو پورا سانچہ ہے، یہ جو پورا وہ ہے مجسمہ ہے، اس کو مکمل طور پہ لوہے نے پر کیا ہوا ہے. یعنی یہ ہر جگہ جس نقطے پہ آپ ہاتھ رکھیں وہاں پر لوہا ہے. بس پورے اس ڈھانچے کو اور اس پورے مجسمے کو جس شے نے، جس واقعیت نے پر کیا وہ لوہا ہے پورا. لیکن اس میں آپ ایک اور چیز بھی مشاہدہ کرتے ہیں، اور خارج ذہن، نہ کہ ہمارے ذہن میں، اور وہ یہ کہ اس کی شکل گھوڑے کی شکل ہے. بس ایک شکل ہے جو باہر سے ہمیں نظر آ رہی ہے، اور ایک اس کا پیکر ہے جو مثال کے طور پہ لوہے سے بھرا ہوا ہے. یہ کس چیز نے اس مجسمے کی حقیقت کو تشکیل دی ہے؟ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی جو شکل ہے، یہ جو اس کے نشیب و فراز ہیں، یہ جو اتار چڑھاؤ ہے، یہ جو اس طرح کی اس کا جو زاویہ ہے، شکل ہے، اس نے اس مجسمے کو تشکیل دیا. نہیں، بلکہ جس چیز نے 100% اس مجسمے کی واقعیت کو پر کیا ہوا ہے وہ ایک امر اصیل ہے. مثال کے طور پر وہ کیا؟ لوہا. اس لوہے نے کوئی بھی شے، کوئی بھی جگہ، کوئی بھی آپ کسی بھی نقطے پہ اس مجسمے کے ہاتھ رکھیں، وہ اس لوہے سے خالی نہیں ہے، وہ ہو بھی نہیں سکتا خالی. بس یہاں پر جو یہ مجسمہ ہے، یہ جو حقیقت ہے، یہ جو ڈھانچہ ہے، اس کو مکمل طور پہ لوہے نے پر کیا ہوا ہے، اور یہ اس مجسمے کی حقیقت کو اس لوہے نے تشکیل دی ہے. لیکن ہمارے ذہن سے باہر ایک یہ لوہا صرف لوہا نہیں ہے، بلکہ لوہا ایک خاص شکل میں ہے، ایک خاص سانچے میں، کہ اس کو گھوڑا کا مجسمہ کہہ رہے ہیں. اس کو آپ انسان کا مجسمہ نہیں کہہ رہے، اس کو آپ لکڑی کا مجسمہ نہیں کہہ رہے، اس کو آپ ستون کا مجسمہ نہیں کہہ رہے، اس کو آپ گھوڑے کا مجسمہ. کیوں؟ چونکہ خارج میں ہی وہ لوہا ایک خاص شکل میں، ایک خاص صورت میں، لیکن وہ جو شکل و صورت ہے، وہ شکل و صورت مکمل طور پر اس نے ذرہ برابر واقعیت مجسمہ کو پر نہیں کیا. یہاں پر اپنے ذہن کو اس محتوا کی جانب متمرکز کریں. ایک اور مثال، جیسا آپ یہ کتاب دیکھ رہے ہیں، اس کتاب کا ایک ٹھوس مواد ہے. جیسے مثال کے طور پہ فرض کریں کہ یہ جو شکل کتاب ہے، اس کے اندر لوہا بھرا ہوا ہے، اس سانچے کے اندر لوہا ہے، ہر نقطے پہ لوہا موجود ہے. جہاں پہ آپ انگلی رکھیں یہ لوہا ہے، یہ لوہا ہے، یہ لوہا ہے. لیکن اس کی ایک کتاب ہے، یہ مستطیل، یعنی جس کو کہتے ہیں ریکٹینگل شکل کی کتاب ہے. اس کی ایک سطح ہے، اسی کے علاوہ کونے ہیں. یہ سارے کی ساری چیزیں ذہن کے خارج واقعیت میں موجود ہیں، ہستی میں موجود ہیں. یہ ساری کی ساری اشیاء خارج از علم، خارج از ادراک، خارج از شناخت موجود ہیں. ایسا نہیں صرف ذہنی ہے. لیکن یہ جو شکل ہے، اس شکل نے اس حقیقت کو تشکیل نہیں دیا، بلکہ وہ جو اس کا مواد ہے، وہ جو اس کا مٹیریل ہے، جو لوہا جس کو ہم نے کہا، اس نے اس شے کی واقعیت کو تشکیل دی ہے. اور یہاں پر جب ہم ایک امر اصیل کہتے ہیں، مراد یہی ہے کہ وہ شے، وہ ذات، وہ حقیقت کہ جو اشیاء کی ذات اور اشیاء کی حقیقت کو تشکیل دے، وہ امر اصیل ہے، اور وہ عین خارجیت ہے، وہ عین واقعیت ہے، وہ عین نفی سفسطہ ہے. وہ نفی سفسطہ ہے، وہ شے کرتی ہے. وگرنہ صرف اور صرف شکل وہ تو اصلا خارج میں موجود نہیں ہو سکتی جب تک وہ ڈھانچہ اور وہ مواد موجود نہ ہو. بس وہ واقعیت، وہ حقیقت جس کی وجہ سے یہ شکل موجود ہے، یعنی وہ خود تو بذات موجود ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ڈھانچہ، یعنی یہ شکل، یہ قالب، یہ جو اس کے طول و عرض و عمق ہے، یہ جو اس کے زوایا ہیں وہ موجود ہیں، وہ امر اصیل ہے. اور یہ جو دوسرے کے سہارے موجود ہے، یہ ایک امر اعتباری ہے. بس یہاں پر آپ نے توجہ کیا کہ ملا صدرہ علیہ الرحمہ اور ان کی بالتبع علامہ طباطبائی، یہ دونوں امر اصیل کو خارج میں مانا کرتے ہیں، اور یہ دونوں امر اصیل کو
امور خارجی قرار دیتے ہیں، لیکن اس طرح سے کہ وہ شے، وہ حقیقت کہ جو مکمل طور پہ متن خارج کو، متن واقعیت کو پر کرے، اس طرح سے کہ غیر کے لیے جگہ ہی نہ ہو، واقعیت کے اندر غیر اصلا واقعیت کو تشکیل نہیں دیتا، وہ امر اصیل ہے، اور ملا صدرہ کے بقول وہی وجود ہے۔ لیکن وہ شے کہ جو ہے خارج از ذہن، خارج از ادراک، لیکن اصلاً متن کو پر کرنے میں کوئی کردار نہیں ہے، اصلاً متن ساز نہیں ہے، واقعیت کو تشکیل نہیں دیتی، حقیقت اشیاء کو وہ شے تشکیل نہیں دیتی، لیکن خارج از ذہن ہے۔ کس طرح سے؟ اسی متن ہستی کی صفت ہے، اسی متن ہستی کی خاصیت ہے، خاصیت خارجی ہے، خاصیت خارج از ذہن ہے، وہ امر اعتباری ہے۔ پس جناب ملا صدرہ اور ان کی بالتبع علامہ طباطبائی امر اصیل و امر اعتباری دونوں کو امور خارجی قرار دیتے ہیں اور خارج میں ہی آ کر ان کا معنی کرتے ہیں۔ بس اس تحول دوم کی اس اساس پر اور ابھی جو معنی اصالت و اعتباریت ملا صدرہ کے بعد سے مستقر ہو گیا ہے، اور ملا صدرہ کے بعد سے جو معنی رائج ہے وہ یہی معنی ہے کہ امر اصیل وہ حقیقت ہے، وہ ذات ہے جو نفی سفسطہ کرتی ہے، جو اشیاء کو عدم سے باہر لاتی ہے، وہ حقیقت ہے جو واقعیت اور حقیقت اشیاء کو اور ان کی ہستی کو تشکیل دیتی ہے، وہ امر اصیل ہے۔ اور وہ شے کہ جو خارج میں ہی اسی واقعیت کی ایک صفت ہے، ایک حالت انتزاعی ہے، اور نفی سفسطہ نہیں کرتی، ماہیت بمہو ماہیت نفی سفسطہ نہیں کرتی، نفی سفسطے کو رد نہیں کرتی، عدم کو طرد نہیں کرتی، وہ ایک امر اعتباری ہے، اور ان بزرگان کے مطابق ماہیت ایک امر اعتباری ہے۔ پس یہ اصطلاح سوم میں اصالت و اعتباریت کہ جو ملا صدرہ کے بعد سے مستقر ہوئی، اور علامہ طباطبائی کی رضوان اللہ علیہ کے کلام میں بھی یہی اصطلاح جو ہے وہ اسی معنی کے ساتھ موجود ہے۔ یہاں پر ہم نے آپ کے سامنے معنی اصطلاحی ہے اصالت و اعتباریت کو بیان کیا، اور اس کے جو تحولات یہاں تک کہ جو اس کی اصطلاح مستقر ہے اس کو بھی یہاں پر بیان کیا۔ اب آتے ہیں آ کر معنی وجود اور ماہیت کی جانب توجہ کرتے ہیں۔ ماہیت کی بھی اسی طرح تطورات و تحولات وسیع ہیں، لیکن فی الحال اختصار کی وجہ سے ہم ماہیت کے 3 اصطلاح ذکر کرتے ہیں۔ ماہیت جو حکماء اسلامی، فلاسفہ اسلامی، اور بالخصوص کہ یہیں پہ انشاءاللہ تعالی اسی کتاب کے اندر بعض مباحث کے اندر یہی تینوں اصطلاحات ذکر کی گئی ہیں جن کی جانب اشارہ کیا جائے گا کہ اسی کتاب کے اندر تینوں اصطلاحات کا استعمال موجود ہے۔ جیسے کہ ایک ہے ماہیت بمعنی عام، ایک ماہیت بمعنی خاص، اور ایک ماہیت بمعنی الاخص۔ یہ 3 اصطلاحات ماہیت ہے کہ یہاں پر جو ماہیت بمعنی عام، اس کو علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ وہ مرحلہ 4 اس کے اندر ذکر کرتے ہیں۔ یہاں پہ فصل 7 کے اندر مرحلہ 4 المرحلۃ الرابعہ الفصل الثالث واجب الوجود ماہیتہ انیتہ، کہ یہاں پر ماہیتہ سے مراد ماہیت بمعنی عام ہے، یا اصطلاح اول ماہیت جس کو بھی بیان کریں گے۔ اصطلاح دوم ماہیت کو علامہ مرحلہ 5 کے اندر بیان کرتے ہیں، اور اصطلاح 7 ماہیت جو ماہیت بمعنی الاخص ہے وہ مکمل مرحلے کے اندر یا مکمل کتاب کے اندر جا بجا استعمال ہوتی ہے۔ ماہیت کی جو اصطلاح اول ہے وہ ہے ایک ماہیت بمعنی اول، یعنی ذات الشے، حقیقت الشے، کوئی بھی شے ہو، یعنی ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں وجود کی ذات کیا ہے، وجود کی حقیقت کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اس کتاب کی حقیقت کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں عدم جو نقیض وجود ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟
پس یہ جو ماہیت بمعنی ذات و شے، ہر شے کو شامل ہے، وجود کو شامل ہے، عدم کو شامل ہے، محالات مثال کے طور پہ ممتنع الوجود کو شامل ہے، اس کے علاوہ استحالہ اجتماع نقیضین۔ آپ سے کوئی سوال کرے اجتماع نقیضین کی ذات کیا ہے، ہم جواب دیں گے اجتماع نقیضین کی ذات ہی محال ہے، اجتماع نقیضین کی ذات ہی عدم ہے، اجتماع نقیضین کی ذات ہی عین عدم ہے۔ پس اجتماع نقیضین کی ذات کیا ہے؟ یہ ذات، یہ ماہیت، ماہیت بمعنی اول، یا اس کو ماہیت بمعنی اعم کہہ سکتے ہیں، یعنی ما بہ الشیء ہوا ہو، جس چیز کے ذریعے سے وہ شے، اس کی ذات کو جو چیز تشکیل دیتی ہے۔ وجود کی ذات کو کون سی چیز تشکیل دیتی ہے؟ بس آپ سوال کر سکتے ہیں کہ وجود کی ماہیت کیا ہے؟ ہم کہیں گے وجود کی ماہیت تحقق ہے، ثبوت ہے، یہی وجود کی ماہیت ہے۔ ہم پوچھ سکتے ہیں کہ ممتنع الوجود کی ماہیت کیا ہے؟ ہم کہیں گے ممتنع الوجود کی ماہیت یہی عدم ہے، یہی اس کی ذات کا نہ ہونا، خارج میں اصلاً تحقق محال ہے، یہی ممتنع الوجود کی ماہیت ہے، یعنی یہی ممتنع الوجود کی ذات ہے، یہی ممتنع الوجود کی حیثیت ہے۔ پس یہ اصطلاح ماہیت بمعنی العام یا ما بہ الشیء ہوا ہو ہے۔ ایک ہے ماہیت بمعنی دوم یا ماہیت بمعنی عام۔ پہلا ماہیت بمعنی العام، یہ ماہیت بمعنی العام۔ یہ ماہیت بمعنی العام، اس میں اور ماہیت بمعنی خاص میں بعض اوقات خلط ہوتا ہے، جو اصطلاح سوم ہے، کہ یہ ماہیت بمعنی عام یہ معقول ثانی ہے ماہیت بمعنی الخاص کے لیے یا ماہیت بمعنی الاخص کے لیے، کہ اصطلاح سوم اس کو بعض اوقات خاص بھی کہا جاتا ہے، ماہیت بمعنی خاص، یا اس کو بعض اوقات ماہیت بمعنی الاخص بھی کہا جاتا ہے۔ پس یہ معقول ثانی ہے، جو معقول ثانی ہے کس کا؟ ماہیت بمعنی الاخص کا۔ اور یہ اصطلاح دوم ماہیت یہ وجود پر بھی صدق نہیں کرتا، عدم پر بھی صدق نہیں کرتا۔ پس یہ ماہیت بمعنی دوم یعنی ماہیت بمعنی عام یہ معقول ثانی ہے ماہیت بمعنی خاص کے لیے، اور یہ وجود پر بھی صدق نہیں کرتا، وجود کے لیے بھی استعمال نہیں ہوتا، اور یہ عدم کے لیے بھی استعمال نہیں ہوتا۔ اس کا معنی ذات نہیں ہے، اس کا معنی انشاءاللہ تعالی ماہیت بمعنی الاخص جب اس کو بیان کریں گے تو یہاں پر اس کا بھی معنی وضاحت ہوگا، چونکہ اس کا بہت زیادہ تعلق ماہیت بمعنی خاص کے ساتھ ہے۔ ماہیت بمعنی سوم یعنی ماہیت بمعنی الاخص یا خاص، کہ یہ دونوں اصطلاحات استعمال کی جا سکتی ہیں، وہ وہی ہے جس کو ہم مقولات عشر کے طور پہ مانتے ہیں، یعنی یہی شے، انسان، مثال انسان، یہ جو اشیاء جس کو ہم کہتے ہیں انسان، زید جو ماہیت جزئی ہے، یا مثال کے طور پہ بقر، غنم، لکڑی، پتھر، معدنیات، تیل، مثال کے طور پہ یہ ساری چیزیں، یہ سب کی سب کیا ہیں؟ ماہیت بمعنی اخص یا ماہیت بمعنی خاص، کہ جو اصطلاحی زبان میں ما یقال فی جواب ما ہوا، یعنی جب آپ اس شے کے بارے میں ما ہوا سے سوال کرتے ہیں، یعنی ما ہوا یہ کیا ہے؟ اس کے جواب میں ماہیت بمعنی عام واقع نہیں ہوتی، اس کے جواب میں ماہیت بمعنی دوم جو اس ماہیت بمعنی خاص کا معقول ثانی وہ بھی واقع نہیں ہوتا، اس کے جواب میں ماہیت بمعنی خاص واقع ہوتی ہے۔ ما ہوا حاضر الکتاب یا هو الکتاب، ما ھذا ھذا الانسان، یہ انسان ہے، یہ ماہیت بمعنی خاص اخص یہ جو ہے وہ در مقابل وجود و در مقابل عدم ایک شے دیگر ہے، ایک سنخ دیگر کی شے، یعنی اس کی سنخ نہ سنخ وجود سے ہے اور اس کی سنخ نہ سنخ عدم سے ہے، اور یہی ماہیت بمعنی خاص یا ماہیت بمعنی اخص یہ
اشیاء کے ما ہوا کے جواب میں واقع ہوتی ہے. یعنی یہی جو ہے وہ اشیاء کو ایک دوسرے سے تمایز دینا، اشیاء کو آپس میں یعنی ان اشیاء کے موجود ہو جانے کے بعد سے انہی اشیاء کو ایک دوسرے سے متمایز کرنا، انہی اشیاء کو ایک دوسرے سے مختلف کرنا، یہ ماہیت بمعنی خاص کرتی ہے. ماہیت بمعنی الاعم جو وجود کو بھی شامل ہے، عدم کو بھی شامل ہے، ماہیت بمعنی خاص کو بھی شامل ہے، وہ اشیاء کے تمایز کا باعث نہیں بنتی بلکہ وہ تو وجود کو بھی شامل ہے. در مقابل وجود نہیں ہے، در مقابل عدم نہیں ہے، در مقابل ممتنعات نہیں ہے، در مقابل معقولات ثانیہ فلسفی نہیں ہے، بلکہ وہ ہر شے کو شامل ہے، حتیٰ معقولات ثانیہ منطقی کو شامل ہے، معقولات ثانیہ فلسفی کو شامل ہے، وجود کو شامل ہے، عدم کو شامل ہے، معقولات اولا ماہیات کو شامل ہے. ان سب کو ماہیت بمعنی الاعم یا ماہیت بے اصطلاح اولا ان سب امور کو شامل ہے. اور اس کا معنی کیا ہے؟ ذات الشے. آپ سوال کر سکتے ہیں عدم کی ذات کیا ہے، وجود کی ذات کیا ہے، انسان کی ذات کیا ہے، ماہیت بمعنی الاخص کی ذات کیا ہے، اس کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں. پس وہ ماہیت بمعنی الاعم یا ماہیت جو اس کو ہم کہیں ذات الشے یا ما بہ شے ہوا ہے. ایک ہے ماہیت بمعنی العام جو معقول ثانی ہے، صرف ماہیات بمعنی الاخص کا معقول ثانی ہے. اور وہ کیا ہے؟ یعنی یہ ماہیت بمعنی العام یہ بیان کرتی ہے کہ ماہیت بمعنی خاص کس طریقے سے خارج میں متحقق ہے. یعنی اس ماہیت بمعنی خاص کی کیفیت تحقق، اس کی صفت تحقق، اس کو جو چیز بیان کرتی ہے وہ ماہیت بمعنی عام ہے، ماہیت باصطلاح دوم ہے. اور ماہیت بمعنی خاص یعنی خود یہی اشیاء، انسان، لکڑی، پتھر، کتاب اور اس کے علاوہ دیگر جتنی اشیاء ہیں وہ سب کی سب یہی ماہیات بمعنی الاخص ہے. اور یہ ماہیت بمعنی الاخص در مقابل وجود ہے. وجود اور ماہیت، یہ جو کہتے ہیں کہ کل ممکن زوج ترکیبی من الوجود والماہیت، اس سے مراد ماہیت بمعنی الاخص ہے. اسی طرح یہ جو فصل سوم میں، فصل ثالث میں ان الوجود زائد علی الماہیت، اس سے مراد نہ ماہیت بمعنی اولا ہے نہ ماہیت بمعنی دوم ہے، بلکہ مراد ماہیت بمعنی الاخص ہے. ماہیت بمعنی یہی نفاد الشے کے بعد میں اس کا معنی بھی کریں گے، مزید اس کے بارے میں اور مطالب بھی آئیں گے. یعنی یہی اشیاء، یہی جو انسان، یہی بقر، یہی مثال کے طور پہ غنم، یہی فرس، یہ حیوان ناطق اور مقولات عشر، وہ جو 10 مقولات ہیں جو جوہر سے لے کر دیگر تمام عرضیات، جتنے بھی مقولات عرضیہ جیسے کیف، کم اور متا، یہ آخر تک جتنے بھی مقولات ہیں، یہ سب کے سب ماہیت بمعنی اخص ہیں، ماہیت بمعنی اخص ہیں. یہ ماہیت بمعنی اخص، اس کی بھی 2 حالت ہو سکتی ہے. ایک مرتبہ یہی ماہیت بمعنی اخص حالت کلی میں ہے، بطور کلی اس کو نگاہ کرتے ذہن میں، جیسے انسان کلی، کلی سے مراد ما یصدق علی کثیرین، یہ انسان کلی جو ذہن میں موجود ہے یہ زید پر بھی صدق کرتا ہے، بکر پر بھی صدق کرتا ہے اور دیگر اشیاء پر بھی صدق کرتا ہے. لیکن ایک مرتبہ ہم ماہیت کو لیتے ہیں، ماہیت جو خارج میں موجود ہے بطور شخص، بطور جزئی فلسفی، نہ جزئی منطقی. یعنی جزئی منطقی وہ مفہوم ہوتا ہے کہ جو ہے مفہوم خارج میں موجود نہیں ہے، ذہن میں موجود ہے، لیکن صرف اور صرف ایک مصداق پر صدق کرتا ہے. کلی منطقی جو ذہن میں اور متعدد اشیاء پر صدق کرتا ہے. جزئی فلسفی یعنی خود وہ ماہیت خارج میں موجود ہے. یہ میرے سامنے یہ جو کتاب ہے، یہ جو صفحہ ہے، یہ جو کاغذ ہے یا یہ جو لکڑی ہمارے سامنے موجود ہے، یہ جزئی
فلسفی ہے۔ کیوں جزئی فلسفی ہے؟ یعنی یہ مفہوم نہیں ہے، جزئی فلسفی مفہوم کو نہیں کہتے، وہ جزئی منطقی ہے۔ جزئی فلسفی یعنی یہی ماہیت بطور متشخص، بطور جزئی، بطور شخص خارج کے اندر موجود ہے، اس کو ماہیت جزئیہ یا ماہیت جزئی کہتے ہیں۔ پس یہاں پر ماہیت بمعنی الاخص یا کلی ہے یا مفہومی ہے یا خارجی ہے، جزئی فلسفی ہے کہ مورد نزاع، محل نزاع یہی ماہیت خارجی ہے۔ توجہ کے ساتھ یہ اس نقطے پہ بار بار تاکید کی جا رہی ہے کہ اصالت وجود، اعتباریت ماہیت میں محل نزاع و مورد نزاع، محل جو جھگڑا ہے یا بحث ہے، وہ یہ ماہیت خارجی ہے، ماہیت کلی نہیں ہے۔ ماہیت بمعنی العام، ما بہ الشیء ہوا ہو، وہ بھی محل نزاع نہیں ہے۔ ماہیت بمعنی دوم، جو صفت ماہیت بمعنی الاخص ہے، وہ بھی محل نزاع نہیں ہے، بلکہ ماہیت بمعنی سوم، یعنی ما یقال فی جواب ما ہو، یہی وہ محل نزاع ہے۔ اور اس میں بھی محل نزاع مفہوم ماہیت نہیں ہے، بلکہ ماہیت جزئیہ موجودہ در خارج، وہ مورد نزاع، مورد مسئلہ ہے۔ پس اصالت ماہیت یا اصالت وجود و اعتباریت ماہیت جب کہا جاتا ہے، اس سے مراد ماہیت بمعنی الاخص ہے، اور ماہیت بمعنی الاخص جو خارج میں موجود ہے۔ یہ ماہیت کا معنی آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور ماہیت کی متعدد اصطلاحات، جس میں سے تاکید کی جا رہی ہے کہ اصطلاح سوم ماہیت بمعنی الاخص یعنی انسان خارجی، یہ کتاب خارجی، لکڑی خارجی، یہ اشیاء ذہنی ماہیت، یہ محل نزاع نہیں ہے۔ جو ہمارے ذہن میں ماہیت موجود ہے، یہ محل نزاع نہیں ہے، بلکہ یہ ماہیت جزئی متشخص در خارج، یہ محل نزاع و مورد نزاع ہے۔ اور وہی ماہیت بمعنی اخص، یہی اس جب ہم کہتے ہیں الوجود ان الوجود زائد علی الماہیت عارض لہا، اس سے بھی مراد ماہیت بمعنی الاخص ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں اصطلاح چہارم، وہ ہے وجود، کہ وجود کے بارے میں مختصر سی وضاحت کہ وجود کی اصطلاح کیا ہے۔ اگرچہ فلسفہ اسلامی کے اندر وجود ایک مرتبہ بمعنی وجدان، ادراک، اس میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وجود یعنی وجدان، جیسے ہم کہتے ہیں عربی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے یجدو یا نجدو، یعنی پانا۔ میں نے وجدت الکتاب، میں نے کتاب کو پا لیا، یعنی پانے کے معنی میں، ادراک کرنے کے معنی میں بھی وجود استعمال ہوتا ہے۔ اور فلسفہ اسلامی میں بھی یہ اصطلاح وجود کی بمعنی وجدان، بمعنی پانا، یہ بھی استعمال ہوئی ہے، اور یہ اصطلاح اس بحث کے اندر مورد گفتگو نہیں ہے۔ نہ بداہت مفہوم وجود، نہ اشتراک معنوی مفہوم وجود، نہ زیادت مفہوم وجود، زیادت وجود بر ماہیت و عروض وجود بر ماہیت، اور نہ ہی بحث اصالت وجود میں وجود سے مراد وجدان و ادراک نہیں ہے، بلکہ وجود سے مراد حقیقت الوجود ہے۔ وہی حقیقت، وہی واقعیت کہ مفہوم وجود جس سے حکایت کرتا ہے، جو محکی مفہوم وجود ہے، مفہوم وجود جس حقیقت سے حکایت کرتا ہے، وہ حقیقت اور وہ واقعیت، وہ شے، وہ ذات، وہ حقیقت، وہ یہاں پر اس بحث اصالت وجود میں مراد ہے۔ ایک اور اشتباہ جو ہوتا ہے کہ یہاں پر وجود سے مراد مفہوم وجود بھی نہیں ہے، یعنی جب ہم کہتے ہیں اصالت وجود، اس سے مراد اصالت مفہوم وجود جو امر ذہنی ہے وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ مفہوم وجود ایک امر ذہنی ہے، خارج از ذہن موجود نہیں ہو سکتا، جبکہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خارج از ذہن، خارج از شناخت، خارج از نفس انسان کون سی شے ہے، کون سی حقیقت ہے، کون سی ذات ہے جس نے ان اشیاء کو تحقق دیا ہے،
جس نے ان اشیاء کو موجود کیا، جس کی وجہ سے اشیاء سفسطے سے نکل کر، عدم سے نکل کر موجود ہوتی ہیں۔ یہ معنی اصالت، اور یہ معنی اصالت و وجود کا کون سا معنی؟ کہ تحقق، ثبوت، اور وہ بھی ثبوت بمعنی مفہوم وجود یا مفہوم ثبوت یا مفہوم تحقق نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ محکی مفہوم وجود ہے جس کو نفی سفسطہ جب کرتے ہیں بالبداہت، بالوجدان جس کو ہم پاتے ہیں، وہ حقیقت جس کو وجدانی طور پہ پاتے ہیں، اور مفہوم بدیہی وجود جس سے حکایت کرتا ہے، وہ حقیقت وجود اس بحث کے اندر مراد ہے۔ پس اس بحث کے اندر وجود سے مراد حقیقت وجود ہے، کہ یہاں پر ہم مبادئ تصوری بحث اصالت وجود کو بیان کر چکے ہیں، کہ مطلب سوم یہیں پہ ہمارا تمام ہوتا ہے۔ مطلب چہارم یہ ہے کہ سوال فلسفی اصالت وجود کس طریقے سے پیدا ہوتا ہے، اور اس کے کیا مقدمات ہیں کہ جو ایک فیلسوف کو اس مسئلہ فلسفی کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور اس مسئلہ فلسفی کو ایک فیلسوف حل کرنے کے در پہ ہوتا ہے، کہ اس مطلب چہارم اور اسی کے ذیل میں علامہ طباطبائی کی عبارت کی طرف متوجہ ہوں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔